ارشاد باری تعالیٰ ہے ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ذی الحج کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے، جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اگر اب اللہ پاک کا فضل کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے تو اس مالک کا ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے ترجمہ تو ہم نے اسے عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی طرف آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ معززین کرام، دنیا میں انسان کو دو چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک انسان کو جان اور دوسری اولاد عزیز ہوتی ہے۔ جب جان کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے۔ نمرود لعین جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ لوگ خوش تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے والا آج کے بعد کوئی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آخر جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، شاعر مشرق علامہ اقبال کی روح یہاں تڑپی اور کیا خوب کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل ابھی تماشا دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا۔ ترجمہ اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد جب سرزمین مکہ میں پہنچ گئے، جہاں آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے خلیل، منشا الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا۔ کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کا السلام، کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک کی پارہ نمبر 13 میں ہے۔ ترجمہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔
پھر آپ واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ آپ جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سیدہ ہاجرہ 7 مرتبہ دوڑی۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں تاکہ میری برگزیدہ پیاری بندی سیدہ ہاجرہ کی سنت کو زندہ رکھیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ پاک نے شعائر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارہ میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب سیدہ ہاجرہ کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اسی پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے سیدہ ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ آخر کار آپ نے اس پانی کے ارد گرد ایک آڑ بنا دی۔ پانی کو روکتے ہوئے سیدہ ہاجرہ کہہ رہی تھی، زمزم، ٹھہر اے پانی، ٹھہر، یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ پانی سے خود بھی سیراب ہوتی اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی۔ اسی طرح وقت گزر گیا۔ نے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ جب وہ آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس آدمی نے قبیلہ والوں کو پانی کی خبر دی تو وہاں سارا قافلہ پہنچ گیا۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے اجازت لی اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر گیا اور مکہ معظمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی، حضرت ابراہیم میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے، اے خلیل، قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا۔ صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذی الحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا کہ رات کو خواب میں حکم ہوتا ہے کہ قربانی کرو۔ ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا کہ اپنے رخت جگر پیارے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل علیہ السلام متفکر ہو گئے۔ 9ویں ذی الحج کو خواب آیا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحج کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔
شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، قریب جا کر کہا تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ان قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان لعین دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائی ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اس کی گواہی اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید کا پارہ دیتا ہے۔ ترجمہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابا جان آپ ہٹایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابا جان میری کچھ وصیتیں ہیں قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ تھیں ابا جان پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت فطری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضہ سے رہ نہ جائیں، اور میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پہ دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی اے اللہ تعالیٰ کے خلیل جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلائی، گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ترجمہ بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو نے کبھی اپنی پوری قوت بھی صرف کی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 مرتبہ اپنی پوری قوت صرف کی ہے۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، میں مقام سدرہ پر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف علیہ السلام آگ میں جا رہا ہے، آگ کو پر مار کر گلزار بنا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے سدرۃ المنتہا سے پرواز کی اور خلیل علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میں آگ میں پہنچ گیا اور ہاں پر تھا۔ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف آ رہی تھی، اس نے صرف 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا، اس کے 2 فٹ کے فاصلے کو طے کرنے سے پہلے میں جنت سے مینڈا لے کر پہنچ گیا۔ تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، والد کا پہنایا ہوا لباس اتار دیا گیا تھا، بازو میں رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا گیا، آہستہ آہستہ پانی کی سطح قریب آ رہی تھی،
حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے تلوار مار کر رسی کاٹ دی۔ نصف راستہ طے ہو چکا تھا اور نصف باقی تھا۔ رسی کاٹ دی، جلدی جا اور یوسف علیہ السلام کے پانی میں پہنچنے سے پہلے جنتی تخت لے جا اور پانی پر بچھا دے۔ میں نے اپنی ساری قوت صرف کر دی، سدرۃ المنتہا سے جنت گیا اور وہاں سے تخت اٹھا کر زمین کی طرف آیا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں پہلے پہنچ گیا۔ چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا، اے جبرائیل، اگر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، جا اور خون کا قطرہ میرے پاس ہونے سے پہلے میں پہنچ گیا۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے جس کی پرواز کا یہ عالم ہے کہ سدرۃ المنتہا، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کیا مقام دیا ہوگا، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں مبارک چومے ہیں۔ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور غلامی نصیب فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔